بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ حضرت سید محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ امت کے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جو انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ سفر میں تھے۔ دوپہر کے وقت اچانک اذان کی آواز کانوں میں گونجی۔ آپ نے ارادہ کیا کہ نماز ادا کریں گے، لیکن نماز کے لیے وضو کرنا ضروری تھا۔ آس پاس نظر دوڑائی تو قریب ہی ایک کنواں نظر آیا۔ دل کو سکون ملا کہ وضو کا انتظام ہو گیا، لیکن جب قریب پہنچے تو ایک مشکل سامنے آئی۔ کنواں تو تھا مگر وہاں نہ ڈول تھا نہ رسی۔ پانی اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ یا کسی چیز سے نکالنا ممکن ہی نہیں تھا۔ دل میں ایک پریشانی اتر آئی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور نماز کا وقت نکلنے کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ نے کچھ دیر ادھر ادھر سوچا کہ کوئی تدبیر نکلے، لیکن کوئی صورت نظر نہ آئی۔ دل اور زیادہ بوجھل ہونے لگا۔ اسی اثنا میں اچانک ایک چھوٹی سی بچی وہاں آن پہنچی۔ معصوم چہرہ، آنکھوں میں سادگی اور زبان پر نرمی۔ اس نے ادب سے پوچھا، چچا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آپ نے نرمی سے جواب دیا کہ بیٹی وضو کرنا چاہتا ہوں، لیکن پانی اوپر لانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بچی نے کچھ دیر آپ کو دیکھا اور پھر سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا، میرا نام محمد بن سلیمان ہے۔ بچی نے فوراً کہا، کیا آپ وہی سلیمان ہیں جنہیں لوگ ولی اللہ اور بزرگ کہتے ہیں؟ آپ نے عاجزی سے کہا، ہاں، لوگ مجھے بزرگ کہتے ہیں، لیکن حقیقت تو اللہ جانتا ہے۔ یہ سن کر بچی نے مسکرا کر کہا، اگر آپ واقعی اللہ کے دوست ہیں تو کیا آپ کے پاس ایسا کوئی عمل نہیں کہ آپ اس کے وسیلے سے دعا کریں اور پانی اوپر آ جائے؟ آپ نے شرمندگی کے ساتھ جواب دیا کہ بیٹی مجھے تو اپنے کسی خاص عمل کا علم نہیں، میں تو بس اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ بچی نے کہا، تو پھر ہٹ جائیے، میں اللہ سے عرض کرتی ہوں۔ آپ ایک طرف ہو گئے اور وہ ننھی سی بچی آگے بڑھی۔ اس نے کنویں کی طرف جھک کر اپنے لعاب دن کو پانی میں ڈالا اور جیسے ہی یہ عمل کیا تو اللہ کے حکم سے پانی جو پہلے گہرائیوں میں چھپا ہوا تھا وہ اچانک ابل کر کناروں تک آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی خود دوڑ کر آ گیا ہو۔ بچی نے کہا، چچا آپ اب وضو کر لیجئے۔ آپ حیرت میں ڈوب گئے۔ وضو تو کیا، لیکن دل بے چین رہا کہ آخر ایک چھوٹی سی بچی میں یہ کیا راز ہے؟ آپ نے وضو کے بعد پوچھا، بیٹی یہ کرامات کس عمل کی وجہ سے ہے؟ تمہارے لعاب میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر کیوں رکھی؟ بچی نے بڑے سکون سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتی ہوں۔ جب بھی اللہ سے کوئی دعا مانگتی ہوں تو درود شریف کو وسیلہ بنا کر مانگتی ہوں اور اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت محمد بن سلیمان پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ دل میں عہد کیا کہ اب سے زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ درود شریف ہوگا۔ جب وطن واپس پہنچے تو اسی عزم کے ساتھ ایک عظیم کتاب تنصیف کی جس کا نام دلائل الخیرات رکھا گیا۔ یہ کتاب آج بھی دنیا بھر میں درود و سلام کی سب سے مشہور اور مقبول کتاب ہے۔ لاکھوں مسلمان روزانہ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ حضرت محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی درود پاک کی روشنی سے جگمگا اٹھی۔ آپ کا ورد یہی بن گیا اور اللہ نے آپ کو خاص مقام عطا فرمایا۔ روایت ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی قبر سے مشک اور کستوری کی خوشبو اٹھتی رہی، اور جب آپ کے وصال کے 70 سال بعد آپ کے جسد مبارک کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا گیا تو سب حیران رہ گئے کہ آپ کا جسم ایسے ہی سلامت تھا جیسے ابھی ابھی دفن کیا ہو، یعنی کفن تک
بھی بوسیدہ نہیں ہوا تھا۔ ناظرین کرام، یہ سب کچھ درود پاک کی برکت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا فیض تھا، جو نہ صرف دنیا میں عزت دلاتا ہے بلکہ قبر میں بھی اجالا کر دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔